او لوگو میری بات غور سے سنو، آج میرے عزیزو تم اپنی بچیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو اپنے سے دور نہ کیا کرو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے سے دور نہ کیا کرو۔ اور میں تمہیں سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤں۔ یہ دروازے پہ دستک کون دے رہا ہے؟ کائنات کا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، سورج چاند ستاروں کا نبی، زمین والوں کا نبی، زما والوں کا نبی، پھول پھولوں کا نبی، پھولوں کی خوشبو کا نبی، پتے پتے کا نبی، سمندروں کا نبی، اللہ اکبر، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، جنوں کا نبی، انسانوں کا نبی، جبرائیل کا نبی، ساری کائنات کا نبی، بلکہ نبیوں کا نبی ہے۔ اللہ اکبر، بچی کے دروازے پہ کھڑا، اپنا ہاتھ بچی کے دروازے پر رکھ کر بجایا، بلدق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ، بیٹی تیرا باپ دروازے پر آیا۔ سیدہ بوئے پر آئی، دروازہ کھولا، ابا جان اس وقت آپ کا آنا کیسا؟ ابا جان آپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا بیٹے بڑے دن ہو گئے جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے، باپ کے گھر میں پلٹ کے قدم نہیں رکھا، تیرے باپ کا ویڑا سونا سونا لگ رہا ہے، تیرے باپ کا ویڑا اداس اداس ہے، آجا تو قدم رکھے گی، میں کے آئے گی، ابے کے ساتھ آئے گی، تیرے باپ کے گھر کا ویڑا آباد ہو جائے گا۔ سنو سنو او لوگو، آج میری بچیاں، آج میری بہنیں جو برقع اٹھائے بازاروں میں پھرتی ہیں، جاؤ جا کے ضروری کلپ انہیں سنانا، جاؤ جا کے یہ بات انہیں سنانا، برقع اٹھائے پھرتی ہیں، شوہر پوچھتا ہے میں گھر آیا تو کہاں ہے؟ اچھا باہر جانے کے لیے، خالہ کے جانے کے لیے، امی کے جانے کے لیے، رشتہ داروں کے جانے کے لیے، سودا سلف لانے کے لیے، اچھا آپ کی اجازت لینا پڑے گی، اتنے برے دن آ گئے، اچھا پھر ہماری تو عزت کوئی نہیں۔ وہ بچیاں سنیں، سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹی کو لینے آئے، ہاتھ پکڑ کے ابا جان کا اندر لے آئی، ابا ذرا یہاں بیٹھیے، میری بات اطمینان سے سنیے، ناراض تو نہیں ہوگے کہ نہیں؟ ابا جان مجھے وہ وقت یاد دلاؤ جب آپ نے مجھے رخصت گھر سے کیا تھا، دلہن بنایا تھا، دعائیں دی تھی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا بچی آج میرے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہے، اب تیرے پہ اختیار میرا نہیں بلکہ علی کا چلے گا؟ کہا تھا ابا پھر ناراض نہ ہونا۔ کیا ہوا؟ ابا آپ ناراض تو نہیں؟ کا نہیں ابا علی گھر کوئی نہیں، میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ میرا باپ لینے کے لیے آئے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ ابا انتظار کرنا پڑے گا، علی آئے گا، پوچھوں گی، ہاں کرے گا تو ہاں کر دوں گی، اگر اس نے نہ کر دیا، ابا تیری بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے میرے پہ غصہ نہ کرنا، دو جہان کا سردار ہے۔ آج کوئی کہہ کے دیکھے، دو جہان کا سردار ہے، بچی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی رہے، آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ محمد کی تربیت کام آ گئی، یا اللہ جیسا چاہتا تھا ویسے ہو گیا۔ یہاں تو میں ان بھائیوں کو بھائی کہتے شرم آتی ہے جو بہن کے گھر جاتے ہیں روٹی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جھولی پھیلا پھیلا کے کہتے ہیں ویرا ایک مرتبہ آ جا، تجھے دوستوں کے پاس جانے کا وقت ہے، ڈبو پہ جانے کا وقت ہے، کلب میں جانے کا وقت ہے، اللہ اکبر، جم خانے جانے کا وقت ہے، دوسرے محلے میں بہن آتی ہے، دروازہ بجا کے اس کی خیریت پوچھنے کا وقت کوئی نہیں۔ مجھے نبی کی بنات پر کچھ کہنے کو کہا گیا، اللہ اکبر، میں تو نام ان کا لیتے ڈرتا ہوں کہ ان کے نام لیتے بے ادبی نہ ہو جائے، یہ تو اتنے پاک نام ہیں جن ناموں کو کئی مرتبہ عرش معلیٰ پہ لیا گیا ہے۔ میں نبی کی رقیہ کا ذکر کروں، آج امت کا ایک طبقہ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکاری بن کے بیٹھا ہے، اور تجھے کیا ضرورت پڑی؟ تجھے اپنی بچی کی پیدائش والا دن یاد نہیں، تجھے اپنی برتھ ڈے والا دن یاد نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کی تاریخوں اور ان کی پیدائش امت کو بتاتا پھرتا ہے۔ تیرا تو منہ ہی
کوئی نہیں پڑھتا، تیری تو شکل ہی کوئی نہیں، تیرا تو کردار ہی کوئی نہیں، تو نبوت کے خاندان کا حساب لگاتا پھرے، کب کون سی بیٹی پیدا ہوئی، کب کون سی بیٹی کا نکاح ہوا، کب کون سی بیٹی کا انتقال ہوا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر تیری بیٹی کا نام کوئی کھلے عام لے تو تھانے جانے میں دیر نہیں کرتا۔ نبی کی بیٹیوں کا نام کھلے عام نہ لو، ان کو اسٹیجوں پر اچھالو مت، ان کی زندگی کو بیان کر کر واہ واہ کہہ کے مت لگاؤ۔ اگر اپنی بیٹی کی عزت کے دفاع کے لیے تو پاکستان کی عدالت میں جائے گا، کملی والا اپنی بیٹی کی عزت کی دفاع کے لیے اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ اہل سنت والجماعت سمیت ساری امت کا اللہ اکبر اس پر بات پر اتفاق ہے، اس بات کا عقیدہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے کالی کملی والے کی 6 اولادیں پیدا ہوئی، ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ نبی کے پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا، جس کی کنیت آپ کی ابو القاسم پڑی، پھر حضرت زینب پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم، پھر رقیہ، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر تشریف لائی، اور تیری بیٹی کے گلے کرے تو دشمنی مول لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے خاندانی تعلقات ختم کر دیتا ہے، اس کی شادی بیاہ میں بائیکاٹ کر دیتا ہے، اس کی غمی خوشی کا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اور بے یار و مددگار تجھے بے وارث محمد کی بیٹیاں نظر آئیں، جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت نبی کی بیٹیوں کے گلے کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی آدمی تجھے کہے یہ تیرا بیٹا نہیں لگتا، کہتا یار تجھے شرم آنی چاہیے، یہ میرا بیٹا ہے تیرا کوئی نہیں، اور تجھے کیسے جرت پڑتی ہے کہ محمد کی صاحبزادیوں کا انکار کر رہا ہے؟ کیا تجھے ہجرت حبشہ کا وہ منظر یاد کوئی نہیں، جب نبی کا دوہرا داماد سیدنا عثمان ذیشان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت حبشہ کے لیے اپنے گھر سے اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کے چلے؟ اما رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی صاحبزادی ہے، حضرت عثمان کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، انہیں بھی حکم ہوا اپنے شوہر کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اپنی پوٹلی، اپنا زادرہ، اپنے سفر کی ضروریات، اپنا بستر، اپنا کپڑا، اپنی چادر اٹھا کر گٹھڑی باندھ کے لے کے جا رہی ہے۔ کالی کملی والے کی نظر پڑی، حضور تشریف لائے، سیدہ رقیہ سے آپ کی گٹھڑی لی، رحمت والے نبی نے سر پر اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ 2 قدم چلے تھے، اما رقیہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹی رو کے کہنے لگی ابا میرا بوجھ میرے سر پہ دے دے، کیا امت کا بوجھ تیرے پہ کم ہے؟ امت کے بوجھ نے تجھے ہلکا کر دیا، اب میری کپڑے کا بوجھ اٹھائے گا۔ آپ نے سیدہ رقیہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمائے رقیہ کپڑے اٹھا نہیں رہا بلکہ امت کو بتلا رہا ہوں، اگر اللہ تمہیں بیٹیوں کا باپ بنائے سر نہ جھکایا کرو، سینہ تان لیا کرو۔ میں محمد اپنی بیٹی کے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر بتا رہا ہوں، او لوگو، او دنیا کے باپوں، بیٹیوں کا بوجھ باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھایا کرتا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے، پردہ ہٹایا، ناک کی نتھے پھلائی، فاطمہ تیرے بابے کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علی دیکھ سامنے بیٹھے ہیں، خیر ہے کس لیے آئے ہیں؟ مجھے لینے کے لیے آئے، چلی جاتی آپ نے اجازت دی تھی؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کملی والے گستاخی ہو گئی، آپ کو انتظار کرانا پڑا، مجھے کیا پتا آپ بچی کو لینے آؤ گے۔ فرمایا نہیں، جو بری بچی کر رہی ہے حق کر رہی ہے، اس کے ایک ایک طریقے کو، حسین کی اماں کے ہر عمل کو میں نے امت کی بیٹیوں کے لیے مثال بنانا ہے۔ جائیے دروازے کی چوکٹ اپنے ابا کے ساتھ پار کرنے لگی۔ حضرت علی نے مڑ کے دیکھا، فاطمہ بتا تو صحیح کیوں نہیں گئی؟ کہ علی چلی تو جاتی۔ اللہ اکبر، اگر آج تیرے حکم کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر میرے گھر سے میرا قدم نکل جاتا تو نبی کی روحانی بیٹیاں اس کو حجت بنا کر خامد کی تابعداری کرنا چھوڑ دیتی۔
اے علی میں نے تیرا انتظار کر کر ابے کی نبوت والی پگڑی کا بھرم بھی رکھا ہے اور اللہ کے دین کی عزت کو بھی بچایا ہے۔ اپنے کچن کی جا کے حالت دیکھ لو، اپنے باورچی خانے کی جا کے حالت دیکھ لو، کیا تماشا بنا ہوا ہے۔ کانوں میں گانے کی لوپیاں لگی ہوئی ہیں، کھانا پکا رہی ہے، جسم کے اعضاء بھی مٹکا رہی ہے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، گلے پہ دوپٹہ کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایسے پکانے والیوں کی گودوں میں گانے والا آئے گا، حسین نہیں آئے گا۔ میں تمہارے پاس دعاؤں کی کتابیں بانٹنے نہیں آیا، میں لوگوں تمہارے پاس وظیفے کے پرچے بانٹنے نہیں آیا، میں تمہیں مدرسے کی رسیدیں دینے نہیں آیا، میں تمہارے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ کر رسول اللہ کی زندگی دینے آیا۔ اور لوگوں اس زندگی کو لے جاؤ، اللہ اکبر، بازار میں پیسہ کام آئے گا، گھر میں سنبھال کام آئے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قبر حشر کے اندر کالی کملی والے کی زندگی کام آئے گی۔ یہ کیسے نکاح، یہ کیسی شادیاں، اولاد سامنے بیٹھی ہے، کیا اثر لے گی؟ بیوی جھولی پھیلا کے خامد کو بد دعائیں دے رہی ہے اور خامد جھولی پھیلا پھیلا کے بیوی کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایسے گھرانوں میں حرام کا آتا ہے، حسین ایسے گھرانوں میں نہیں آتا ہے۔ جاؤ جا کے عدالتوں میں دیکھو، وکیلوں کے چیمبر میں دیکھو، ان کی میز پر اتنی اتنی بڑی فائلوں کے تختوں کو دیکھو، کوئی زمین کے تنازع کا کیس نہیں، کوئی مکان کا کیس نہیں، کوئی کاروبار کا کیس نہیں، کوئی چوری ڈکیتی کا کیس نہیں۔ اللہ اکبر، 20 فائلیں نظر آئیں گی جو کھول کے دیکھو، بیوی شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے، شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ اور مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، تم گھر میں جھگڑا کرتے ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ساری امت کے لیے نحوست بن جاتا ہے۔ انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، کہ ان کا قصور ہے، گناہ تو کرے، بیڑا غرق انہوں نے کیا۔ چکی پیش رہی ہے سیدہ فاطمہ حسین کی اماں، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، علی کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ علی خیر ہوئے، نماز پڑھا ہے کہ ہاں؟ کھانا تیار ہے، کر لو ناشتہ۔ کوئی آملیٹ نہیں، کوئی دیسی گھی کے پراٹھے کوئی نہیں، کوئی روٹی کے اوپر مکھن کی ڈلی کوئی نہیں۔ کیا ناشتہ؟ اے سارے کام فاطمہ کیوں کر رہی ہے؟ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ذکر کرتے کرتے آنکھ لگی، ابا جان کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ ابا جان کمرے میں آئے، کچھ تلاش کرنے لگے، کبھی اسی کونے میں کھڑے ہو گئے، کبھی اسی کونے میں کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے ابے کے سامنے چلی گئی، میں نے کہا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کے مجھے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی کہاں چلی گئی؟ تیرا ابا محمد تجھے تلاش کر رہا تھا۔ علی مجھے خواب میں میرے ابو جان نے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے میرے ابو نے پہلا سوال کیا، تیرا روزہ ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہ کس چیز سے روزہ رکھا؟ مکھن سے نہیں، پراٹھے سے نہیں، اچار سے نہیں، آملیٹ سے نہیں، دودھ سوڈے سے دودھ سے نہیں، ابا وہی کھجور کے 2 دانے اور پانی کا گھونٹ۔ علی تجھے پتہ ہے میرا باپ مجھے سینے سے لگا کے رونا شروع کر گیا اور کہنے لگا بیٹی آج آخری روزہ تو نے فاقوں میں رکھا، آج آخری دن ہے، جلدی آ جا، تیرا ابا دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ علی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سارے گھر کے کام کاج کر کے جا رہی۔ حضرت علی نے ہاتھ پکڑا، بستر پہ لے گئے، فاطمہ تو نے تو ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور لوگوں اللہ سے اپنے سہاگ کی، اللہ سے اپنے گھرانے کی، اپنی بیویوں کی زندگی کی خیر مانگا کرو۔ بیٹیاں 4 کیوں نہ ہو جائیں، بیٹے 4 کیوں نہ ہو جائیں، جو بیوی خدمت کرتی ہے 8 بچوں میں سگی اولاد ایسی خدمت نہیں کرتی۔
جس بابے کی اللہ اکبر کرتے کو داغدار دیکھو، جس کے چہرے کو اجڑا ہوا دیکھو، جس کی آنکھ میں آنسو دیکھو، جس کو مسجد کے کونے میں بیٹھا روتا دیکھو، سمجھ جاؤ زندگی کا سہارا چھن گیا۔ گھر گھر نہ رہا، بچے بچے نہ رہے، اللہ اکبر۔ جسے جھولی پھیلا کے روتا دیکھو، سمجھ جاؤ یہ مال نہیں مانگ رہا، یہ دولت نہیں مانگ رہا، یہ اولاد نہیں مانگ رہا، اس عمر کے حصے میں موت مانگ رہا ہے۔ حسین کی اماں کو حضرت علی نے لٹایا، سر پر یوں ہاتھ پھیرا، فاطمہ تو نے تو زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا، چھوڑ کے جا رہی ہے۔ علی بس ہو گئی۔ علی جسم کی ہڈیاں جواب دے گئی۔ تین وصیتیں کر کے جا رہی ہوں، حکم نہیں عرض سمجھنا۔ سنو، یا تو بیوی وہاں مر رہی ہے، شوہر وہاں پڑا ہوا ہے، بیوی کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، بچوں کو دیکھ کے کہہ رہا اچھا جان چھوٹ گئی۔ حضرت علی سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، سیدہ رو کے کہہ رہی علی پہلی وصیت یہ، اللہ غنی، اے علی پہلی وصیت یہ ہے میں تجھے اجازت دیتی ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے دوسری شادی کی اجازت ہے۔ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے آپ نے شادی کا ارادہ کیا، نبوت کو جوش آیا، بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھا، میرا نبی منبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا نبی کی بیٹی کے اوپر کافر کی بیٹی لانے کی نبی اجازت علی تجھے نہیں دیتا۔ علی جا رہی ہوں، تیری مرضی، شادی کریو، لیکن علی میری محبت کو نہ بھولنا، میری وفاؤں کو نہ بھولنا۔ دوسری وصیت علی بچے چھوٹے ہیں، یہ ابھی تربیت کے محتاج ہے، اے علی بیوی کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارنا، لیکن کبھی کبھی میری نشانیوں کو دیکھ لینا، اے علی جب یہ بالغ ہو جائے تو انہیں اللہ کے سپرد کر دینا۔ میں کل سے بچوں کی تربیت کا کہہ رہا ہوں، جن کو بولنا نہیں آتا ماں باپ بستہ دے کے سکول بھیج دیتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور میرے عزیزوں یہ سکول میں جانے کا وقت نہیں، ماں کی گود میں تربیت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ وہ ماں کہاں تربیت کرائے گی جس کو تم نے 25,000 کا موبائل لا کے دیا؟ رب اکبر کی قسم ہے اسے خدا کی نعمت پہ پیار نہیں آتا، موبائل پہ بڑا پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، رخسار پہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ پتہ ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے آخری کیا مانگا؟ علی ایک تیرے سے چیز مانگوں کا جی؟ علی میں نے ساری زندگی میں پیمند والا کپڑا پہنا، تیرے کاروباری حالت دیکھ کے میں نے تیرے سے کبھی کپڑے کا سوال نہیں کیا۔ علی نبی کی بیٹی ہو اور اسے عید کے دن بھی نیا کپڑا نہ ملے، چار بچوں کی فاطمہ ماں بن گئی، علی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ چنیوٹ کے مسلمانوں آج گھروں میں جا کے جھانک کے دیکھو، ماں باپ کو بچیاں بد دعائیں دے رہی ہے، یا ہمارا باپ کس کوٹے باندھ کے چلا گیا۔ فاطمہ میں تیرے پر خدا کا سلام کیوں نہ کہوں، فاطمہ پر درود کیوں نہ پڑھوں، تجھے اپنی دعاؤں کا وسیلہ کیوں نہ بناؤں؟ جب سے علی کے گھر میں آئی رب کائنات کی قسم کبھی کپڑے مکان کا سوال ہی نہیں کیا ہے۔
اے فاطمہ تو نے کپڑے کا سوال کبھی نہ کیا، تو نے اعلیٰ کھانے کا سوال کبھی نہ کیا۔ سیدہ فاطمہ رو کے کہنے لگی میرے بابا نے مجھے رخصت کرتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور کہا تھا بیٹی تو نے شور کا بھرم بھی بچانا ہے اور بابے کی نبوت والی پگڑی کو بھی بچانا ہے۔ اے علی ایسی زندگی گزار کے جا رہی ہوں، نہ تیرے سامنے شرمندہ نہ میں اپنے باپے کے سامنے شرمندہ۔ چنون کے مسلمانوں مجھے آپ کی نیند کا خیال ہے، لیکن میرے اللہ اکبر آپ میرے دل کا تاری ایسا چھیڑ دیا، میں نے ایسی خاتون کا ذکر کر دیا جس کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ بھی روتے ہیں۔ میں نے ایسی ماں کا ذکر کیا جس کے بچوں کو جھولا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ علی جی فاطمہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک رب کائنات کی قسم ہے جس فاطمہ کا دوپٹہ اتارتے ہو، جس فاطمہ کی زینب کا دوپٹہ اتارتے ہو، تمہاری فاطمہ کوئی اور ہے، ہماری فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ جس زینب کا کربلا کے میدان میں دوپٹہ اتر گیا، جس نے اپنے سر پہ خاک ڈالی، اللہ کی قسم میں اس زینب کو نبی کی نواسی نہیں مانتا، میں تو اس زینب کو نبی کی نواسی مانتا ہوں جس نے بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھ کے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ علی تیرے سے کچھ مانگوں دو گے؟ کیا مانگتی ہے؟ آخری سانسیں ہیں، فاطمہ ہاتھ کیوں جوڑے؟ مجھے شرمندہ نہ کر۔ علی میری بات غور سے سن، جب سے ڈولی میں بیٹھ کے تیرے گھر میں آئی اس وقت سے لے کر اب تک تیرے مزاج کی کوئی خلاف بات ہوئی ہو علی معاف کر دے، میں اس لیے معافی مانگ رہی ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ میں اپنے ابے کے پاس کھڑی ہوگی۔ علی جب میرے باپ کے حوض کوثر پینے آئے، میرے چہرے پہ نگاہ پڑے، علی میرا چہرہ دیکھ کر میرے گلے میرے باپ سے نہ کر دینا، میرے باپ کا کلیجہ دکھ جائے گا۔ حضرت علی نے دونوں ہاتھ پکڑ کے سیدہ کے نیچے کر دیے کہ فاطمہ شرمندہ نہ کر، یہی بات میں تیرے سے کہنے لگا۔ اپنے ابا کے پاس کھڑی ہو کر مجھے آتا دیکھ کر فاطمہ باپ کے کان میں یہ نہ کہہ دینا کس کے ساتھ نکاح کر دیا، جس کے گھر جانے کے بعد میں نے نہ نیا کپڑا پہنا نہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ صرف فاطمہ کا نام نہ اپنے گھر میں لاؤ، فاطمہ کا کردار بھی اپنی بچیوں میں لاؤ۔ اپنی بچیوں سے، اپنی بیویوں سے جا کر، میری بہنوں میری بیٹیوں سے جا کر کہہ دینا حافظ آباد سے ایک فقیر آیا تھا جو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے چلا گیا، تم اپنا نکھار نہ بچاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے امت کی بیٹیوں تم تو فاطمہ کے دوپٹے کی وارث ہو، حسن و جمال بعد میں بچاؤ، پہلے فاطمہ کا دوپٹہ بچاؤ۔ اگر گھر میں فاطمہ آ جائے تو بیٹا خود بخود قرآن کا قاری بلکہ کربلا کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ 1350 سال گزر گئے، اس سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اور لوگوں
کربلا کے میدان تو نہیں آ سکتا، قرآن سنانے کے لیے کربلا کا میدان سٹیج نہیں بن سکتا، فاطمہ بن جاؤ، علی کا کردار اپناؤ، ممبر موجود ہے، قاریوں کی کمی ہے، محراب موجود ہے، حافظوں کی کمی ہے، جاؤ رو رو کے مانگو، جولی پھیلا پھیلا کے مانگو۔ اللہ اکبر۔ امریکہ کا ویزا مانگنے والوں، کینیڈا برطانیہ کا ویزا مانگنے والوں، پہلے اللہ سے قرآن والا مانگ لو، نبی کے فرمان والا مانگ لو۔ تیرے میرے گھر میں قرآن والا آ گیا، نبی کے فرمان والا آ گیا، پھر گھر بیٹھا رہ، فکر نہ کر، روزے میں مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے گا۔ او لوگو میری بات غور سے سنو، آج میرے عزیزو، تم اپنی بچیوں کو، تم اپنی بیٹیوں کو اپنے سے دور نہ کیا کرو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اپنے سے دور نہ کیا کرو۔ اور میں تمہیں سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤں۔ یہ دروازے پہ دستک کون دے رہا ہے؟ کائنات کا نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، سورج چاند ستاروں کا نبی، زمین والوں کا نبی، زما والوں کا نبی، پھول پھولوں کا نبی، پھولوں کی خوشبو کا نبی، پتے پتے کا نبی، سمندروں کا نبی، اللہ اکبر، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، جنوں کا نبی، انسانوں کا نبی، جبرائیل کا نبی، ساری کائنات کا نبی، بلکہ نبیوں کا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی کے دروازے پہ کھڑا، اپنا ہاتھ بچی کے دروازے پر رکھ کر بجایا، بل دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ انا محمد الرسول اللہ۔ بیٹی تیرا باپ دروازے پر آیا، سیدہ بوئے پر آئی، دروازہ کھولا، ابا جان اس وقت آپ کا آنا کیسا؟ ابا جان آپ کیوں آئے ہو؟ فرمایا بیٹے بڑے دن ہو گئے جب سے باپ کے گھر سے آئی ہے، باپ کے گھر میں پلٹ کے قدم نہیں رکھا، تیرے باپ کا ویڑا سونا سونا لگ رہا ہے، تیرے باپ کا ویڑا اداس اداس ہے، آجا تو قدم رکھے گی، میں کے آئے گی، ابے کے ساتھ آئے گی، تیرے باپ کے گھر کا ویڑا آباد ہو جائے گا۔ سنو سنو او لوگو، آج میری بچیاں، آج میری بہنیں جو برقع اٹھائے بازاروں میں پھرتی ہیں، جاؤ جا کے ضروری کلپ انہیں سنانا، جاؤ جا کے یہ بات انہیں سنانا، برقع اٹھائے پھرتی ہیں، شوہر پوچھتے ہیں میں گھر آیا تو کہاں ہے؟ اچھا باہر جانے کے لیے، خالہ کے جانے کے لیے، امی کے جانے کے لیے، رشتہ داروں کے جانے کے لیے، سودا سلف لانے کے لیے، اچھا آپ کی اجازت لینا پڑے گی، اتنے برے دن آ گئے، اچھا پھر ہماری تو عزت کوئی نہیں۔ وہ بچیاں سنیں، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی کو لینے آئے، ہاتھ پکڑ کے ابا جان کا اندر لے آئی، ابا ذرا یہاں بیٹھیے، میری بات اطمینان سے سنیے، ناراض تو نہیں ہوگے کہ نہیں؟ ابا جان مجھے وہ وقت یاد دلاؤ جب آپ نے مجھے رخصت گھر سے کیا تھا، دلہن بنایا تھا، دعائیں دی تھی، میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا بچی آج میرے گھر سے علی کے گھر میں جا رہی ہے، اب تیرے پہ اختیار میرا نہیں بلکہ علی کا چلے گا؟ کہا تھا ابا پھر ناراض نہ ہونا۔ کیا ہوا؟ ابا آپ ناراض تو نہیں کا نہیں؟ ابا علی گھر کوئی نہیں، میں نے اس سے پوچھا نہیں کہ میرا باپ لینے کے لیے آئے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ ابا انتظار کرنا پڑے گا، علی آئے گا، پوچھوں گی، ہاں کرے گا تو ہاں کر دوں گی، اگر اس نے نہ کر دیا، ابا تیری بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے میرے پہ غصہ نہ کرنا، دو جہان کا سردار ہے۔ آج کوئی کہہ کے دیکھے، دو جہان کا سردار ہے، بچی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا بھی رہے، آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ محمد کی تربیت کام آ گئی، یا اللہ جیسا چاہتا تھا ویسے ہو گیا۔ یہاں تو میں ان بھائیوں کو بھائی کہتے شرم آتی ہے جو بہن کے گھر جاتے ہیں روٹی چھوڑ کے آ جاتے ہیں، جھولی پھیلا پھیلا کے کہتے ہیں ویرا ایک مرتبہ آ جا، تجھے دوستوں کے پاس جانے کا وقت ہے، ڈبو پہ جانے کا وقت ہے، کلب میں جانے کا وقت ہے، اللہ اکبر، جم خانے جانے کا وقت ہے، دوسرے محلے میں بہن آتی ہے، دروازہ بجا کے اس کی خیریت پوچھنے کا وقت کوئی نہیں۔
مجھے نبی کی بنات پر کچھ کہنے کو کہا گیا، اللہ اکبر، میں تو نام ان کا لیتے ڈرتا ہوں کہ ان کے نام لیتے بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تو اتنے پاک نام ہیں جن ناموں کو کئی مرتبہ عرش معلیٰ پہ لیا گیا ہے۔ میں نبی کی رقیہ کا ذکر کروں، آج امت کا ایک طبقہ نبی کی 3 بیٹیوں کا انکاری بن کے بیٹھا ہے، اور تجھے کیا ضرورت پڑی؟ تجھے اپنی بچی کی پیدائش والا دن یاد نہیں، تجھے اپنی برتھ ڈے والا دن یاد نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کی تاریخوں اور ان کی پیدائش امت کو بتاتا پھرتا ہے۔ تیرا تو منہ ہی نہیں پڑتا، تیری تو شکل ہی کوئی نہیں، تیرا تو کردار ہی کوئی نہیں، تو نبوت کے خاندان کا حساب لگاتا پھرے، کب کون سی بیٹی پیدا ہوئی، کب کون سی بیٹی کا نکاح ہوا، کب کون سی بیٹی کا انتقال ہوا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر تیری بیٹی کا نام کوئی کھلے عام لے تو تھانے جانے میں دیر نہیں کرتا۔ نبی کی بیٹیوں کا نام کھلے عام نہ لو، ان کو اسٹیجوں پر اچھالو مت، ان کی زندگی کو بیان کر واہ واہ کہہ کے مت لگاؤ۔ اگر اپنی بیٹی کی عزت کے دفاع کے لیے تو پاکستان کی عدالت میں جائے گا، کملی والا اپنی بیٹی کی عزت کی دفاع کے لیے اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ اہل سنت والجماعت سمیت ساری امت کا اللہ اکبر اس پر بات پر اتفاق ہے، اس بات کا عقیدہ ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے کالی کملی والے کی 6 اولادیں پیدا ہوئی، ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ نبی کے پہلے بیٹے کا نام قاسم رکھا، جس کی کنیت آپ کی ابو القاسم پڑی، پھر حضرت زینب پیدا ہوئی، پھر ام کلثوم، پھر رقیہ، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کے اندر تشریف لائی، اور تیری بیٹی کے گلے کرے تو دشمنی مول لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے خاندانی تعلقات ختم کر دیتا ہے، اس کی شادی بیاہ میں بائیکاٹ کر دیتا ہے، اس کی غمی خوشی کا بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اور بے یار و مددگار تجھے بے وارث محمد کی بیٹیاں نظر آئیں، جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت نبی کی بیٹیوں کے گلے کرنے لگ جاتا ہے۔ کوئی آدمی تجھے کہے یہ تیرا بیٹا نہیں لگتا، کہتا یار تجھے شرم آنی چاہیے، یہ میرا بیٹا ہے تیرا کوئی نہیں، اور تجھے کیسے جرت پڑتی ہے کہ محمد کی صاحبزادیوں کا انکار کر رہا ہے؟ کیا تجھے ہجرت حبشہ کا وہ منظر یاد کوئی نہیں، جب نبی کا دوہرا داماد سیدنا عثمان ذیشان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت حبشہ کے لیے اپنے گھر سے اپنے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کے چلے؟ اما رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی صاحبزادی ہے، حضرت عثمان کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، انہیں بھی حکم ہوا اپنے شوہر کے ساتھ حبشے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اپنی پوٹلی، اپنا زادرہ، اپنے سفر کی ضروریات، اپنا بستر، اپنا کپڑا، اپنی چادر اٹھا کر گٹھڑی باندھ کے لے کے جا رہی ہے۔ کالی کملی والے کی نظر پڑی، حضور تشریف لائے، سیدہ رقیہ سے آپ کی گٹھڑی لی، رحمت والے نبی نے سر پر اٹھا کر چلنا شروع کر دیا۔ 2 قدم چلے تھے، اما رقیہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹی رو کے کہنے لگی ابا میرا بوجھ میرے سر پہ دے دے، کیا امت کا بوجھ تیرے پہ کم ہے؟ امت کے بوجھ نے تجھے ہلکا کر دیا، اب میری کپڑے کا بوجھ اٹھائے گا۔ آپ نے سیدہ رقیہ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمائے رقیہ کپڑے اٹھا نہیں رہا بلکہ امت کو بتلا رہا ہوں، اگر اللہ تمہیں بیٹیوں کا باپ بنائے سر نہ جھکایا کرو، سینہ تان لیا کرو۔ میں محمد اپنی بیٹی کے کپڑوں کی گٹھڑی اٹھا کر بتا رہا ہوں، او لوگوں، او دنیا کے باپوں، بیٹیوں کا بوجھ باپ کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھایا کرتا ہے۔ حضرت علی تشریف لائے، پردہ ہٹایا، ناک کی نتھے پھلائی، فاطمہ تیرے بابے کی نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علی دیکھ سامنے بیٹھے ہیں، خیر ہے، کس لیے آئے ہیں؟ مجھے لینے کے لیے آئے، چلی جاتی۔ آپ نے اجازت دی تھی،
نہیں، حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے کملی والے گستاخی ہو گئی، آپ کو انتظار کرانا پڑا، مجھے کیا پتا آپ بچی کو لینے آؤ گے۔ فرمایا نہیں، جو میری بچی کر رہی حق کر رہی ہے، اس کے ایک ایک طریقے کو، حسین کی اماں کے ہر عمل کو میں نے امت کی بیٹیوں کے لیے مثال بنانا ہے۔ جائیے، دروازے کی چوکھٹ اپنے ابا کے ساتھ پار کرنے لگی۔ حضرت علی نے مڑ کے دیکھا، فاطمہ بتا تو صحیح کیوں نہیں گئی؟ کہ علی چلی تو جاتی۔ اللہ اکبر، اگر آج تیرے حکم کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر میرے گھر سے میرا قدم نکل جاتا تو نبی کی روحانی بیٹیاں اس کو حجت بنا کر خامد کی تابع داری کرنا چھوڑ دیتی۔ اے علی، میں نے تیرا انتظار کر کر ابے کی نبوت والی پگڑی کا بھرم بھی رکھا ہے اور اللہ کے دین کی عزت کو بھی بچایا ہے۔ اپنے کچن کی جا کے حالت دیکھ لو، اپنے باورچی خانے کی جا کے حالت دیکھ لو، کیا تماشا بنا ہوا ہے۔ کانوں میں گانے کی لوپیاں لگی ہوئی ہیں، کھانا پکا رہی ہے، جسم کے اعضاء بھی مٹکا رہی ہے، سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، گلے پہ دوپٹہ کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایسے پکانے والیوں کی گودوں میں گانے والا آئے گا، حسین نہیں آئے گا۔ میں تمہارے پاس دعاؤں کی کتابیں بانٹنے نہیں آیا، میں لوگوں تمہارے پاس وظیفے کے پرچے بانٹنے نہیں آیا، میں تمہیں مدرسے کی رسیدیں دینے نہیں آیا، میں تمہارے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ کر رسول اللہ کی زندگی دینے آیا۔ اور لوگوں اس زندگی کو لے جاؤ، اللہ اکبر، بازار میں پیسہ کام آئے گا، گھر میں سنبھال کام آئے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، قبر حشر کے اندر کالی کملی والے کی زندگی کام آئے گی۔ یہ کیسے نکاح، یہ کیسی شادیاں، اولاد سامنے بیٹھی ہے، کیا اثر لے گی؟ بیوی جھولی پھیلا کے خامد کو بد دعائیں دے رہی ہے اور خامد جھولی پھیلا پھیلا کے بیوی کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ایسے گھرانوں میں حرام کا آتا ہے؟ حسین ایسے گھرانوں میں نہیں آتا ہے۔ جاؤ جا کے عدالتوں میں دیکھو، وکیلوں کے چیمبر میں دیکھو، ان کی میز پر اتنی اتنی بڑی فائلوں کے تختوں کو دیکھو، کوئی زمین کے تنازع کا کیس نہیں، کوئی مکان کا کیس نہیں، کوئی کاروبار کا کیس نہیں، کوئی چوری ڈکیتی کا کیس نہیں۔ اللہ اکبر، 20 فائلیں نظر آئیں گی جو کھول کے دیکھو، بیوی شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے، شوہر بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اور مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، تم گھر میں جھگڑا کرتے ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ساری امت کے لیے نحوست بن جاتا ہے۔ انڈیا نے بیڑا غرق کر دیا، امریکہ نے بیڑا غرق کر دیا، یہ ان کا قصور ہے، گناہ تو کرے، بیڑا غرق انہوں نے کیا۔ چکی پیش رہی ہے سیدہ فاطمہ حسین کی اماں، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، علی کے کپڑے دھو رہے ہیں۔ علی خیر ہوئے، نماز پڑھا ہے کہ ہاں؟ کھانا تیار ہے، کر لو ناشتہ۔ کوئی آملیٹ نہیں، کوئی دیسی گھی کے پراٹھے کوئی نہیں، کوئی روٹی کے اوپر مکھن کی ڈلی کوئی نہیں۔ کیا ناشتہ؟ اے سارے کام فاطمہ کیوں کر رہی ہے؟ علی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ذکر کرتے کرتے آنکھ لگی، ابا جان کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ ابا جان کمرے میں آئے، کچھ تلاش کرنے لگے، کبھی اسی کونے میں کھڑے ہو گئے، کبھی اسی کونے میں کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے ابے کے سامنے چلی گئی، میں نے کہا ابا جان کیا تلاش کر رہے ہو؟ مجھے دیکھ کے مجھے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی کہاں چلی گئی؟ تیرا ابا محمد تجھے تلاش کر رہا تھا۔
علی مجھے خواب میں میرے ابو جان نے سینے سے لگا لیا، اور سینے سے لگا کے میرے ابو نے پہلا سوال کیا تیرا روزہ؟ میں نے کہا جی۔ کہ کس چیز سے روزہ رکھا؟ مکھن سے نہیں، پراٹھے سے نہیں، اچار سے نہیں، آملیٹ سے نہیں، دودھ سوڈے سے دودھ سے نہیں، ابا وہی کھجور کے 2 دانے اور پانی کا گھونٹ۔ علی تجھے پتہ ہے میرا باپ مجھے سینے سے لگا کے رونا شروع کر گیا اور کہنے لگا بیٹی آج آخری روزہ تو نے فاقوں میں رکھا، آج آخری دن ہے، جلدی آ جا، تیرا ابا دسترخوان بچھا کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ علی زندگی کا پتہ کوئی نہیں، سارے گھر کے کام کاج کر کے ڈال رہی۔ حضرت علی نے ہاتھ پکڑا، بستر پہ لے گئے، فاطمہ تو نے تو ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اور لوگوں اللہ سے اپنے سہاگ کی، اللہ سے اپنے گھرانے کی، اپنی بیویوں کی زندگی کی خیر مانگا کرو۔ بیٹیاں 4 کیوں نہ ہو جائیں، بیٹے 4 کیوں نہ ہو جائیں، جو بیوی خدمت کرتی ہے 8 بچوں میں سگی اولاد ایسی خدمت نہیں کرتی۔ جس بابے کی اللہ اکبر کرتے کو داغدار دیکھو، جس کے چہرے کو اجڑا ہوا دیکھو، جس کی آنکھ میں آنسو دیکھو، جس کو مسجد کے کونے میں بیٹھا روتا دیکھو، سمجھ جاؤ زندگی کا سہارا چھن گیا۔ گھر گھر نہ رہا، بچے بچے نہ رہے، اللہ اکبر۔ جسے جھولی پھیلا کے روتا دیکھو، سمجھ جاؤ یہ مال نہیں مانگ رہا، یہ دولت نہیں مانگ رہا، یہ اولاد نہیں مانگ رہا، اس عمر کے حصے میں موت مانگ رہا ہے۔ حسین کی اماں کو حضرت علی نے لٹایا، سر پر یوں ہاتھ پھیرا، فاطمہ تو نے تو زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا، چھوڑ کے جا رہی ہے۔ علی بس ہو گئی۔ علی جسم کی ہڈیاں جواب دے گئی۔ تین وصیتیں کر کے جا رہی ہوں، حکم نہیں عرض سمجھنا۔ سنو، یا تو بیوی وہاں مر رہی ہے، شوہر وہاں پڑا ہوا ہے، بیوی کا جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، بچوں کو دیکھ کے کہہ رہا اچھا جان چھوٹ گئی۔ حضرت علی سر کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، سیدہ رو کے کہہ رہی علی پہلی وصیت یہ، اللہ غنی، اے علی پہلی وصیت یہ ہے میں تجھے اجازت دیتی ہوں، میرے مرنے کے بعد تجھے دوسری شادی کی اجازت ہے۔ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے آپ نے شادی کا ارادہ کیا، نبوت کو جوش آیا، بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھا، میرا نبی منبر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، فرمایا نبی کی بیٹی کے اوپر کافر کی بیٹی لانے کی نبی اجازت علی تجھے نہیں دیتا۔ علی جا رہی ہوں، تیری مرضی، شادی کریو، لیکن علی میری محبت کو نہ بھولنا، میری وفاؤں کو نہ بھولنا۔ دوسری وصیت علی بچے چھوٹے ہیں، یہ ابھی تربیت کے محتاج ہے، اے علی بیوی کے ساتھ خوشی کے لمحات گزارنا، لیکن کبھی کبھی میری نشانیوں کو دیکھ لینا، اے علی جب یہ بالغ ہو جائے تو انہیں اللہ کے سپرد کر دینا۔ میں کل سے بچوں کی تربیت کا کہہ رہا ہوں، جن کو بولنا نہیں آتا ماں باپ بستہ دے کے سکول بھیج دیتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اور میرے عزیزوں یہ سکول میں جانے کا وقت نہیں، ماں کی گود میں تربیت حاصل کرنے کا وقت ہے۔
وہ ماں کہاں تربیت کرائے گی جس کو تم نے 25,000 کا موبائل لا کے دیا؟ رب اکبر کی قسم ہے اسے خدا کی نعمت پہ پیار نہیں آتا، موبائل پہ بڑا پیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سر میں ہاتھ پھیر رہے ہیں، رخسار پہ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ پتہ ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے آخری کیا مانگا؟ علی ایک تیرے سے چیز مانگوں کا جی؟ علی میں نے ساری زندگی میں پیمند والا کپڑا پہنا، تیرے کاروباری حالت دیکھ کے میں نے تیرے سے کبھی کپڑے کا سوال نہیں کیا۔ علی نبی کی بیٹیوں اور اسے عید کے دن بھی نیا کپڑا نہ ملے، چار بچوں کی فاطمہ ماں بن گئی، علی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا۔ چنیوٹ کے مسلمانوں آج گھروں میں جا کے جھانک کے دیکھو، ماں باپ کو بچیاں بد دعائیں دے رہی ہیں کہ ہمارا باپ کس کوٹے باندھ کے چلا گیا۔ فاطمہ میں تیرے پر خدا کا سلام کیوں نہ کہوں، فاطمہ پر درود کیوں نہ پڑھوں، تجھے اپنی دعاؤں کا وسیلہ کیوں نہ بناؤں؟ جب سے علی کے گھر میں آئی رب کائنات کی قسم کبھی کپڑے مکان کا سوال ہی نہیں کیا ہے۔ اے فاطمہ تو نے کپڑے کا سوال کبھی نہ کیا، تو نے اعلیٰ کھانے کا سوال کبھی نہ کیا۔ سیدہ فاطمہ رو کے کہنے لگی میرے بابا نے مجھے رخصت کرتے ہوئے مجھے گلے لگایا اور کہا تھا بیٹی تو نے شور کا بھرم بھی بچانا ہے اور بابے کی نبوت والی پگڑی کو بھی بچانا ہے۔ اے علی ایسی زندگی گزار کے جا رہی ہوں، نہ تیرے سامنے شرمندہ نہ میں اپنے باپے کے سامنے شرمندہ۔ چنوٹ کے مسلمانوں مجھے آپ کی نیند کا خیال ہے، لیکن میرے اللہ اکبر آپ میرے دل کا تاری ایسا چھیڑ دیا، میں نے ایسی خاتون کا ذکر کر دیا جس کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ بھی روتے ہیں۔ میں نے ایسی ماں کا ذکر کیا جس کے بچوں کو جھولا دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے۔ علی جی فاطمہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک رب کائنات کی قسم ہے جس فاطمہ کا دوپٹہ اتارتے ہو، جس فاطمہ کی زینب کا دوپٹہ اتارتے ہو، تمہاری فاطمہ کوئی اور ہے، ہماری فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ جس زینب کا کربلا کے میدان میں دوپٹہ اتر گیا، جس نے اپنے سر پہ خاک ڈالی، اللہ کی قسم میں اس زینب کو نبی کی نواسی نہیں مانتا، میں تو اس زینب کو نبی کی نواسی مانتا ہوں جس نے بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھ کے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ الا اللہ مع الصابرین۔ علی تیرے سے کچھ مانگوں دو گے؟ کیا مانگتی ہے؟ آخری سانسیں ہیں، فاطمہ ہاتھ کیوں جوڑے؟ مجھے شرمندہ نہ کر۔ علی میری بات غور سے سن، جب سے ڈولی میں بیٹھ کے تیرے گھر میں آئی اس وقت سے لے کر اب تک تیرے مزاج کے کوئی خلاف بات ہوئی ہو علی معاف کر دے، میں اس لیے معافی مانگ رہی ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ میں اپنے ابے کے پاس کھڑی ہوگی، علی جب میرے باپ کے حوض کوثر پہ حوض کوثر پینے آئے میرے چہرے پہ نگاہ پڑے، علی میرا چہرہ دیکھ کر میرے گلے میرے باپ سے نہ کر دینا، میرے باپ کا کلیجہ دکھ جائے گا۔
حضرت علی نے دونوں ہاتھ پکڑ کے سیدہ کے نیچے کر دیے کہ فاطمہ شرمندہ نہ کر، یہی بات میں تیرے سے کہنے لگا، اپنے ابا کے پاس کھڑی ہو کر مجھے آتا دیکھ کر فاطمہ باپ کے کان میں یہ نہ کہہ دینا کس کے ساتھ نکاح کر دیا جس کے گھر جانے کے بعد میں نے نہ نیا کپڑا پہنا نہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ صرف فاطمہ کا نام نہ اپنے گھر میں لاؤ، فاطمہ کا کردار بھی اپنی بچیوں میں لاؤ۔ اپنی بچیوں سے، اپنی بیویوں سے جا کر، میری بہنوں میری بیٹیوں سے جا کر کہہ دینا، حافظ آباد سے ایک فقیر آیا تھا جو تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے چلا گیا، تم اپنا نکھار نہ بچاؤ، رب ذوالجلال کی قسم ہے، امت کی بیٹیوں تم تو فاطمہ کے دوپٹے کی وارث ہو، حسن و جمال بعد میں بچاؤ، پہلے فاطمہ کا دوپٹہ بچاؤ۔ اگر گھر میں فاطمہ آ جائے تو بیٹا خود بخود قرآن کا قاری بلکہ کربلا کے میدان میں چلا جاتا ہے۔ 1350 سال گزر گئے، اس سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، اور لوگوں کربلا کے میدان تو نہیں آ سکتا، قرآن سنانے کے لیے کربلا کا میدان سٹیج نہیں بن سکتا، فاطمہ بن جاؤ، علی کا کردار اپناؤ، ممبر موجود ہے، قاریوں کی کمی ہے، محراب موجود ہے، حافظوں کی کمی ہے، جاؤ رو رو کے مانگو، جولی پھیلا پھیلا کے مانگو۔ اللہ اکبر۔ امریکہ کا ویزا مانگنے والوں، کینیڈا برطانیہ کا ویزا مانگنے والوں، پہلے اللہ سے قرآن والا مانگ لو، نبی کے فرمان والا مانگ لو۔ تیرے میرے گھر میں قرآن والا آ گیا، نبی کے فرمان والا آ گیا، پھر گھر بیٹھا رہے، فکر نہ کر، روزے میں مصطفیٰ راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ مصطفیٰ کا خدا راضی ہو جائے گا۔